طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کی 13ویں درس میں سورۃ العصر کی تلاوت اور اس کی ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر. کلمت والعصر میں یہاں شروعات میں لام القمریہ ہے. ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے ادا کریں گے. پھر حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لہذا عین کو وہیں سے پڑھنا ہے. یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. آخری میں حرف الراء ہے. یہاں راء کا حکم ہے تفخیم اگر ہم یہ آیت پہ رکے تو، کیونکہ اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے اور اس سے پہلے والے حرف پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب عین پہ زبر ہے تو راء کا حکم ہوگا تفخیم. ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. لیکن اگر یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو راء کا حکم ہوگا ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کلمت ان، یہاں الف کے نیچے زیر ہے، ہمیں حمزہ کو نیچے سے ادا کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے تو ہم اس کا دھیان رکھیں گے. نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے. تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. ان الانسان. کلمت الانسان یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت لفی، لام پہ زبر ہے، فا کے نیچے زیر ہے، یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. کلمت خسر، یہاں حرف الخاء ہے. خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، ہم خاء کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے. آخری میں حرف الراء ہے، ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے تو راء کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ ہوا جزم لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب خاء پہ پیش ہے. اور اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھیں تو یہاں ابھی حکم ہوگا ترقیق کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا، یہاں لام پہ تشدید ہے، ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو ادا کرنا ہے. کلمت الذین میں بھی لام کی تشدید کا دھیان رہے. یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت آمنو، یہاں الف ہے اور اس کے بعد چھوٹا سا مد ہے. یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت عاملوں میں یہاں بھی حرف العین ہے، عین کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت الصالحات میں صاد پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں صاد کو پڑھنا ہے اور اسے تفخیم سے بھی کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. یہاں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت تواصوا، تا پہ اور واو پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم اسے زبر سے ادا کریں گے. یہاں مد الف ہے، دھیان رہے ہم مد الف کو ترقیق سے ادا کرتے ہیں، مطلب ہلکی آواز میں.
کیونکہ اس سے پہلے حرف الواو ہے. واو حروف ترقیق میں سے ہے جو کہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے, لہذا ہمیں اس حکم کو ہلکے سے ادا کرنا ہے. وتواصوا. صاد حروف تفخیم میں سے ہے, لہذا ہم صاد کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. اس پہ زبر ہے, لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت بالحق, یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. ہم قاف کو وہیں سے پڑھیں گے اور اس پہ جو کہ تشدید ہے تو ہم قاف کو تشدید سے ادا کریں گے. بالحق. کلمت بالصبر میں یہاں صاد پہ تشدید ہے, یہاں بھی ہم 2 حرف کے برابر صاد کو ادا کریں گے. با پہ جزم ہے, لہذا با کا حکم ہوا قلقلہ, جو کہ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا, لہذا ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. آخری میں یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم, ہم اس پہ رکیں گے تو ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. اب آپ سورۃ العصر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.